یہ مہینہ جو ہے سفر کا، یہ خدا کے غصے کا، خدا کی زحمتوں کا، خدا کی طرح کی بیماریوں کا، رنج و غم و عدم کا، طرح طرح کے چیزیں اس میں موجود ہیں۔ 18,000 تو بیماریاں ہی ہیں، 6,000 بیماریوں کا حکیموں کو بھی معلوم ہے، ڈاکٹروں کو معلوم ہے، علاج معاوضہ کر لیں۔ 6,000 ایسی ہیں کہ اس کا نام تو جانے، علاج نہیں۔ 6,000 ایسی ہیں کہ نہ علاج ہے اس کا، نہ مردوں کو معلوم ہے کسی کو۔ خدا آپ ہی بلا ڈالتا ہے اور آپ ان کو سنبھالتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تھا جو بیمار تھا، بہت سب حکیم نے جواب دیا بھائی کیا علاج نہیں ہے، نہ ہماری سمجھ میں آ رہی، مگر ہے علاج اس کا ایک سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے۔ چلا گیا مایوس ہو کے، کیا کہ وہ مایوس ہو کے ایک جگہ پر ٹھہر گیا، بارش آ گئی، ایک دکان پہ بیٹھ گیا، وہاں کباب بن رہے تھے، سیخ کے کباب۔ انہیں بارش ہوئی زور کی، اس نے کہا مر تو لیا ہی پر کباب کیوں نہ کھا لوں، رکھے ہوئے ہیں، من بھر کے پیٹ بھر کے کباب کھائے، مر تو لیا ہی۔ جب ڈاکٹر حکیم نے جواب دے دیا، پیٹ بھر کے کباب کھا لیے۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک کالا سانپ آیا، ایک کھڑا پھٹا ہوا پڑا تھا، اس میں پانی تھا، وہ سانپ نکل کے لہراتا ہوا آیا، اس میں پانی پیا، پانی پی کے چلا گیا۔ اس نے جا کے وہی پانی پیا کہ میں ایسی زندگی سے کیا کروں، مرنا ہی بہتر ہے، وہ سانپ کا جھوٹا پانی پی لیا۔ کباب کھانے لو اور ٹھنڈا وہ پانی، وہی پانی بارش کا، سانپ کا جھوٹا پانی پینا، ورنہ ہو گیا بالکل ٹھیک، مرض ختم۔ اس نے جا کے کچھ دنوں کے بعد یہ پھر حکیم صاحب کے پاس گیا، کہا تو زندہ ہے؟ کہ ہاں جی زندہ ہے۔ تو نے کہیں سے کباب کھائے تھے، کوئی چیز گوشت کھایا تو نے؟ کہ ہاں جی کھایا۔ اور تو نے سانپ کا جھوٹا پانی بھی پیا؟ کہ ہاں جی پیا۔ کہ وہ دکان تجھے یاد ہے جہاں سے تو نے گوشت کھایا تھا؟ کہ جی یاد ہے۔ جا کے چھاپا مروا دیا، آدمی کے گوشت کے کباب بنا کر کھلا رہا تھا۔ دنیا دیکھتی جی آدمی کا گوشت بہت ذائقہ دار ہوتا ہے، بڑی دکان چل رہی تھی، چھاپا مارا تو آدمیوں کے پیر، ہاتھ، سر بہت نکلے، تہخانہ کا بھر رہا تھا۔ اس میں یہی تھا کہ آدمی کا گوشت کھائے اور کالے سانپ کے جھوٹا پانی پیے تو یہ مرض اچھا ہو جائے گا۔ وہ دونوں کام اللہ نے اس کے کر دیے، اس کی موت آئی، وہ بیچارہ پکڑ میں آ گیا۔ یہ علاج غیب بھی ہے۔ دوسرا علاج میں اپنے باپ کا بتاتا ہوں، حاجت طبیب تھے، ایک مریض آیا، اس کے علاج شروع کرتے ہیں، کوئی علاج نہیں فی الحال، اور اگر اتنے علاج کا میں تیاری بھی کروں گا اسے تو مر لے گا، تو مر جائے گا۔ وہ چلا گیا بیچارہ، گاڑی میں بیٹھ کے آیا تو کہیں دور سے ایک وہیں قریب گاؤں ہمارے کہلاتا ہے بڈھن پور کہتے ہیں اس کو، وہاں گنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ذرا روکی، انہوں نے سستا زمانہ تھا، 2-4 آنے دے کے گنوں کی تھی موٹی والی پوٹلی بنوا دی کہ میں گنے کھاؤں گا، میں مر تو لیا ہی، بڑے حکیم صاحب نے جواب دیا میں بچتا نہیں۔ گاڑی چلتی رہی، گنے کھاتا رہا، گنے کھا کے گنا جان گئے، جس کا رس نکلے پہچانو گنے ہوگا نہیں؟ ہاں
اتنے وہ اپنے گھر پہنچا، وہ گنے چوستا، سب گنے کھا گیا، تو نہ بننا مہینے 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ گاؤں کو آیا، حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب تو زندہ ہے جی؟ کہ ہاں۔ تو نے گنا کھایا ہوگا؟ کہ جی کھایا تھا۔ وہ جگہ یاد ہے جہاں سے تو نے گنا کھایا تھا؟ جی یاد ہے۔ بس گاڑی منگوا وہاں سے، جلدی سے گاڑی منگوائی اور جا کے کہا، وہاں گاؤں کے آدمی جانکار تھے، حضرت کی مریدی معتقدین لوگوں میں سے تھے، کہا یہ اس جگہ کھود دو۔ جب اس جگہ کھودی تو اس کے اندر سانپ کا گوشت، سانپ کی وہ ہڈیاں تھیں۔ انہوں نے کہا تیری دوا یہ تھی کہ کالا سانپ مرے اسے زمین میں دفنا دے، اس کے اوپر گنا بویا جائے، اس گنے کے وہ جو اس کی کھاد بنے گی، اس کے گوشت کی، اس کے زہر کی، وہ گنا تو کھاوے، اس سے تو تیرا مرض چلا جائے۔ اب اتنے سانپ کہاں سے ڈھونڈتے، کہاں سے دفناتے، کب اس کے گنے کو پیدا کرتے، سال بھر کے لگ جاتے، مگر یہ قدرت نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ غیبی مرض کہتے اس کو۔ تو ایسے یہ مہینہ جو ہے، ایک بلا تو پورے سال بیماری آتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، کوئی کسی میں کوئی کسی میں مبتلا ہے۔ 9 حصے اس مرض میں اس موسم میں آتی ہے، سفر کے مہینے میں۔ ان کے بچاؤ کے لیے جو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہی کہ روز مرہ 2 رکعت نفل پڑھو، ہر رکعت کے اندر 3 دفعہ قل اللہ کے بعد 1 دفعہ آیت کرسی پڑھو، تو تمہارے اوپر یہ بلائے مصیبت، یہ رنج، یہ غم پھٹکا نہ کھائے گا۔ دوسرے ہر جمعے کو 4 رکعت لیکن نفل باندھ لو، کی نیت باندھ لو، سفر کی کہتے ہیں، اے اللہ تیرے لیے ہم سفر کی 4 رکعت نیت باندھتے ہیں، اس میں 11 دفعے 4 قل پڑھو۔ پہلی رکعت میں 11 دفعے قل اللہ، قل یا ایھا الکافرون، پھر دوسری میں قل اللہ، پھر تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، پھر چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، 11 دفعہ۔ پھر تم اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین 70 دفعہ، پھر 70 دفعہ درود شریف، پھر 70 دفعہ سبحان اللہ العظیم، اسے پڑھو کہ تم پورے سال کی بیماریوں سے اللہ کی امان میں رہو گے، حفاظت میں رہو گے۔ کیونکہ یہ مہینہ اس کا نام سفر کیوں رکھا ہے، اس کو چاند کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 28 کو 29 کو اتنی تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی کہ لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، پریشان حال تھی، حضور پر بے ہوش ہو گئے تھے، اسی لیے اس چاند کو نہیں دیکھا 27 28 29 کو، تو آپ کو جب سہولت ہوگی اس وقت دیکھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس لیے اس کو زیادہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جودی پہاڑی پر آ کر کشتی رکھی گئی تھی نوح علیہ السلام کی، بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، وہ سفر اسی لیے کہتے ہیں۔ لیکن افضل بات جو ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تھی بہت زبردست، اور صحابہ تو عاشق تھے، بھوکے پیاسے، کمر کو کپڑے باندھے ہوئے، چلا نہ جا، سیدھا نہ ہوا جا، پاگل ہو گئے تھے رو رو کے۔ ایک عورت ایک مرد کو تو روتے روتے آنکھیں ہی جاتی رہی، جب آپ کو پتہ چلا بلایا اپنا جو آپ اپنا تھوک اس کی آنکھوں کو لگایا تو آنکھیں کھل گئی۔ تو یہ سفر کا مہینہ رنج و غم کا، بیمار ہو گئے سارے مدینے کے لوگ، جبریل سے پوچھے کب یہ میرے سارے صحابہ بیمار ہو گئے، یہ کب کو اچھے ہوں گے؟ کہ اب یہ سفر کا مہینہ گزر جائے گا تو سب اچھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا کہ اگلا چاند جو آئے گا اس میں میری تمہاری ملاقات ہوگی، یعنی ربیع الاول۔ بہت خوش ہوا کہ دوست سے دوست کی ملاقات ہوگی۔ پھر امام حسن حسین سخت بیمار ہوئے تو پھر جبریل آئے تو پوچھے جبریل جی کہ بچے کب کو ٹھیک ہوں گے؟ تو بہت بیمار ہے، کہنے لگے بس کل پرسوں کو چاند دکھائی دے جائے گا، اس کا سفر کا ٹھیک ہو جائیں گے۔ سفر کا چاند دیکھتے سب 9 بر 9
اگر سفر کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وصال ہوتا تو سفر کے مہینے کو شاید لوگ قاضیاں کیا کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ نے ربیع الاول کا مبارک مہینہ رکھا، اسی مہینے میں آپ پیدا ہوئے، 12 کو 12 وفات جسے کہتے ہیں، 12 تاریخ کو پیدا ہوئے اور 12 تاریخ کو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، اسی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری موت بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جتنے ہاتھ ہیں، اتنی دفعہ درود شریف، اتنی دفعہ کلمہ، اتنی دفعہ درود شریف، اتنی دفعہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ۔ آج آخری دن ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف الگ پڑھنا، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف الگ، 3 دفعہ اور یعنی کہ 6 دفعہ، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کی ارواح مبارکہ کو ہدیہ نذرانہ ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ، ان کے صدقے و فیض سے ہماری مشکلوں کو آسان کرنا، ہمارے ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، یہ خطرناک مہینہ آیا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کس کو پکارے؟ تجھے ہی پکاریں گے، تجھے ہی پکارتے ہیں۔ جو تیرے غیر کو پکارتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو تجھ کو پکارتے ہیں وہ مواحد ہیں۔ اے اللہ، قبول فرمانا، ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان کے بدلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان کے صدقے کے فیض سے ہمارے رزق میں، ہمارے صحت میں، زندگی میں، رزق میں، ہر چیز کے اندر، علم میں تک، قوت میں، طاقت میں ہم کو اپنی امانت اور حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ، دنیا کے اندر جو تفرہ تفریح مچ رہی ہے، ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو رحم کر۔ مرنے کے بعد تو شہادت ملے گی، اور دنیا میں دردناک عذاب ہو رہا ہے، بچا لے، ہم کو بھی بچا، شہادت کا جام ضرور پلا۔ اے اللہ، قبول فرمانا میری دعا، آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔